ثنا یوسف قتل کیس، ایک اور قیمتی جان، ہنستا چہرہ اور آنکھوں میں کئی روشن خواب لیے مٹی کی نظر ہو گئی۔ میں ہوں عالیہ اور آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ واقعات کیوں بڑھتے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد کے G13 سیکٹر میں 2 جون 2025 کو 17 سالہ مشہور سوشل میڈیا انفلوئنسر ثنا یوسف کو اس کے گھر میں گھس کر مبینہ 2 گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا۔ ثنا کا تعلق اپر چترال خیبر پختونخوا سے تھا۔ آئی جی پولیس اسلام آباد کے مطابق ملزم بار بار ثنا سے رابطہ کر رہا تھا، اس سے دوستی کرنا چاہتا تھا۔ 29 مئی کو جس وقت ثنا یوسف کی برتھ ڈے تھی، اس نے پوری کوشش کی کہ اس کا رابطہ ہو، کیونکہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے وہ ٹرائی کرتا رہا تھا پچھلے کچھ عرصہ سے رابطے کے لیے، لیکن ثنا کا انکار اس کی موت کا سبب بنا، یعنی کیس آف ریپیٹڈ ریجیکشن۔ پہلے سیلولر ریجیکشن تھی، ناؤ اٹ واز فزیکل موڈ آف ریجیکشن۔ مگر یہ صرف ایک کیس نہیں ہے، اس سے قبل ایسے کئی واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ نومبر 2023 میں اسلام آباد میں ایک کرسچن لڑکی کو صرف اس لیے مار دیا گیا کہ اس نے ایک مسلم شخص کے رشتے سے انکار کر دیا تھا، اسے گولی مار کر قتل کر دیا۔ بعد میں 25 سال کی سزا تو ہوئی، مگر ایک زندگی چلی گئی۔ دسمبر 2023 میں حیدرآباد سندھ میں 22 سالہ اقرا سومرو اپنے کزن اکبر سومرو کے ہاتھوں اس وقت قتل ہوئی جب اس نے اس کے بھائی کے رشتے سے انکار کر دیا۔ اس قتل کو آنر کلنگ بنانے کی بھی کوشش کی۔ اپریل 2024 میں گجرانوالہ میں 2 عورتیں اس لیے قتل کر دی گئیں کہ انہوں نے شادی کا رشتہ ٹھکرا دیا۔ سماریہ اپنے خاندان کے ساتھ سفر کر رہی تھی، اسے گولی مار دی، اور اسی دن مصباح بی بی کو اس کی شادی کے دن گولی مار دی۔ بنیر خیبر پختونخوا میں ستمبر 2024 میں ایک اسکول ٹیچر جو پہلے بھی اس شخص کے ہاتھوں مار پٹائی کا شکار ہو چکی تھی، اپنے والد کے سامنے گولی کا نشانہ بنی۔ وکٹم نے پہلے بھی پولیس کو انفارم کیا تھا، مگر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ ساہیوال پنجاب میں مارچ 2025 میں ایک جوان لڑکی کو صرف اس لیے قتل کر دیا گیا کہ اس نے ایک شادی کے پروپوزل سے انکار کیا۔ اس کا قاتل عمران ایک شادی شدہ مرد تھا جو اس کے انکار کرنے پر اتنا بھڑکا کہ اس نے اسے گولی مار دی۔ 2024 سے 2025 میں پاکستان کی کئی سوشل میڈیا انفلوئنسرز کی اللیجڈلی پرائیویٹ ویڈیوز آن لائن لیک ہو گئی۔ یہ انسیڈنٹس صرف ان کی پرائیویسی بریچ نہیں بلکہ سائبر کرائم کنٹرولنگ پر بہت بڑا سوالیہ نشان تھا۔ ایک طرف یہ بڑھتے ہوئے واقعات اور دوسری طرف ان واقعات پر لوگوں کے رد عمل الارمنگ ہے، جس میں وکٹم بلیمنگ اور اس طرح کے ان ہیومن ایکٹس کو گلوریفائی کرنا، اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا پیجز بھی میڈیا ایتھکس کو پامال کرتے ہوئے دکھائی دیے، جیسے ڈیڈ باڈیز کی پکچر پوسٹ کرنا، مس انفارمیشن، سائبر بولنگ، اور خاص طور پر ٹک ٹاکرز کو روسٹ کرنے کو بھی کنٹینٹ کریشن کا نام دیا جا رہا ہے، جو اس معاشرے میں بڑھتے کرائم اور نفرت بری سوچ کو فروغ دیتی ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ سلسلہ کب رکے گا؟ کسی نہ کسی کی بیٹی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے۔ کیا ہمارا قانون اتنا کمزور ہے کہ ایک کے بعد ایک دل خراش واقعہ سامنے آتا ہے؟ اگر قوانین سخت ہوں، ملزم کو وقت پر سزا ملے، سخت سے سخت سزا مختص کی جائیں، تو شاید اگلی دفعہ ہم کسی ثنا، نور یا مصباح کو بچا سکتے ہیں۔